السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 13 وما ابرئ ہے۔ گزشتہ پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، کچھ موٹی گائیں، کچھ پتلی گائیں، خشک خوشے، سبز خوشے، بڑا پریشان ہوا۔ خواب کی تعبیر کے ماہرین سے، درباریوں سے پوچھا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ الٹا انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے خواب کو ہی بیکار قرار دے دیا کہ اضغاث احلام۔ بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر وہ شخص کہ جسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں تعبیر بتائی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، اسے یاد آیا۔ اس نے فوراً اجازت مانگی اور یوسف علیہ السلام تک پہنچا اور یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف علیہ السلام کی بڑی خوش آمد منت کرتے ہوئے خواب کی تعبیر پوچھی اور بادشاہ کو آ کے بتائی۔ بادشاہ نہ صرف مطمئن ہوا بلکہ بہت متاثر بھی ہوا کہ اب میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام تک پیغام پہنچا تو انہوں نے شرط لگائی کہ پہلے میرے کیس کو سالو کیا جائے اور میری برات کی جائے، تحقیقات ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مجھ پر لگائے جانے والے الزامات جھوٹے تھے۔ تحقیقات ہوئیں، یوسف علیہ السلام بری ٹھہرے تو بادشاہ نہ صرف ذہانت سے بلکہ سیرت سے بھی بہت متاثر ہوا۔ 13 پارے کا آغاز ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بعض مفسرین پارہ نمبر 12 وما من دابہ کی آخری آیات کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ امرأۃ العزیز کا قول ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسی۔ یہ اعتراف ہے امرأۃ العزیز کا کہ میں نے ہی اسے بہکایا تھا اور میں نے کسی بڑی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اب اس پارے کی پہلی آیت وما ابرئ نفسی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ سیدھا سیدھا عزیز مصر کی بیوی کے ہی کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا عزیز مصر کی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی۔ بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، جیسے یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ بعض مفسرین کا طریقہ تفسیر ہے، یعنی انہوں نے اس آیت کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑا ہے اور راجح بات بھی اسی طرف ہے، یعنی یہی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، وہ اس جملے کو یوسف علیہ السلام کا جملہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اور کسر نفسی کا اظہار کیا، یعنی میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ ہی کی رحمت اور حفاظت سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابرئ کا ترجمہ آپ بعض تراجم میں بری نہیں کرتا اور بعض میں بری نہیں کرتی، یعنی جو مفسرین اس جملے کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو ابرئ اس آیت کو اگلی آیات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے قول کا آغاز رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے ہی ممکن ہے۔ اور یہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور پر جیسے سمجھایا جاتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے، کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ جو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس ہے ایسا، اور اگر انسان اس کی بات مان لے تو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر کے بہکاوے سے بچانے کے لیے نفس لوامہ بھی بنایا، کہ جس کا ذکر سورہ القیامہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا کام ملامت کرنا ہے تاکہ انسان توبہ کر کے گناہ بخشوا لے۔ اور پھر اسی طرح نفس مطمئنہ بھی ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس پر تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضمیر کی آواز کو ہمیشہ سنتے رہنا ہے، ضمیر کو کبھی نیند کی گھاٹی میں سلا نہیں دینا، بالکل خاموش ہی نہیں کر دینا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اشہد ان لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ
وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ دعا مانگنا کہ میں اپنے نفس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے شر سے، اس کے شرک سے، اس کے جال اور پھندوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی دوسرے مسلمان کو بھی ملوث کر لوں۔ بہت جامع دعا ہے۔ اب ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، یعنی سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے، یا فوڈ ڈپارٹمنٹ جیسے گوداموں کا نظام، وزیر خزانہ جسے کہتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور پھر جو تعبیر جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، حل بھی وہی پیش کر سکتا ہے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ مانگا، جبکہ ہماری شریعت میں عہدہ مانگنے کی یا خواہش رکھنے کی شدید مذمت آئی ہے۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں، جن میں سے سب سے صحیح اور مضبوط یہ ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ پہلے بادشاہ نے ہی کہا تھا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ تو آج سے ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ جیسے آج کل پہلے وزیر چن لیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف شعبوں کا خود انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح جب بادشاہ نے انہیں اپنے ہاں پوری طرح صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دے دیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے منصب کا بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہماری شریعت میں حکم تو امتی کے لیے ہے، اور وہ تو نبی تھے، پہلے کوئی یوسف جیسا مقام اور سیرت لائے اور پھر بات کرے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہی عمل کرے۔ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی جو اقتدار کی رسہ کشی ہے، اس نے عوام کو جس کھائی میں گرا دیا ہے، نکلنا بھی مشکل نظر آتا ہے، اور یہ سب کرسی کا لالچ ہے جس کی قیمت عوام چکا رہی ہے۔ حکمرانوں کی چلائی گئی چکی میں عوام ہی پس رہی ہے، مگر آٹا پھر بھی نہیں ہے۔ آج کے حالات کی مناسبت سے اگر اس وقت کے قحط کو دیکھیں جو مصر سے شام و فلسطین تک پھیل چکا تھا، مصر کے سوا کہیں سے غلہ نہ ملتا تھا، آس پاس کے ممالک میں بھی غلہ یہیں سے جاتا تھا۔ صرف ایک حکمران کا کردار ہے، سکینڈل سے، کرپشن سے، ہر الزام سے پاک ہے۔ گر ہمارے جوان، ہمارے بیٹے، ہماری عوام شہوت سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو خشک سالی سے خوشحالی کا سفر، غربت سے عمارت کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا سارا کنٹرول مل چکا تھا۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نیکوکار بنے، اللہ حکمران بھی اچھے دے گا۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا۔ بہت ساری تفصیلات کو سکپ کر دیا گیا جو خود لفظوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام آنے والوں کو خود ڈیل کرتے، بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، ان کے ساتھ خاص نرمی کا معاملہ کیا اور انہیں اس کا احساس بھی دلایا، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے گھر والوں کی تفصیلات بھی معلوم کر لیں، اور اگلی بار اپنے سگے بھائی کو ساتھ لانے کا بھی کہا، اور نہ لانے پر دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ غلہ ملے گا اور نہ مجھ سے ملاقات کی امید رکھنا۔ انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُ، ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا
ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، شاید وہ پھر آ جائیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنکم، میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف کو لے جانے کا کہا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے، اور بھائی الٹا اسی کو ہی بہانہ بنا کے آ گئے۔ یوسف کھو گیا۔ اب کی بار بغیر ادھر ادھر کی بات کیے یعقوب علیہ السلام نے سارا ہی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق ہے کہ خدشات کے اظہار سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن صرف خدشے کا اظہار کرتے رہنا یہ حفاظت میں کچھ مؤثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بجائے اللہ کی حفاظت مانگنا اتنا مؤثر ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے نہ صرف یوسف کا بھائی بلکہ یوسف کو بھی ملا دیا۔ وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے۔ کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور 1 اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے۔ یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں یہ پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ پر پرسن اناج دیا جاتا۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ زیادہ جائے گا تو اناج زیادہ آئے گا، کیونکہ اتنا سا اناج بھی کتنا عرصہ چلے گا، کیونکہ سارا گزارا اسی پر ہوتا تھا جو مصر سے لایا جاتا، اور پھر جا تو ویسے ہی رہے ہیں۔ یہ تو آسان ماپ ہے کہ بھائی ساتھ جائے گا، 1 اناج کا بورا اور آ جائے گا۔ قال لن ارسلہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ یعنی پچھلی بار تمہیں تو کچھ نہ ہوا، مگر تمہارے بقول بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ اب کی بار ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے پھر تو اور بات ہے کہ حملہ ہوا سب پہ ہوا، مگر صرف اسی پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے دال میں کچھ کالا ہے، یعنی تمہاری اپنی نیت خراب ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ اور اس نے کہا، یا بنیجا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ الگ الگ دروازوں سے یعقوب علیہ السلام نے داخل ہونے کو کیوں فرمایا؟ مفسرین اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں۔ مثلا ایک وجہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے